نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور۔ جسے جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، سب سے پہلے تو میں اپنے ان بچوں کو جنہوں نے اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اس کائنات کی بہت بڑی نعمت پر ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان بچوں کے اساتذہ کرام اور ان بچوں کے والدین اور عزیز و اقارب، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، جن کی محنتوں سے، کوششوں سے ان بچوں نے اللہ کے قرآن کو اپنے سینوں میں بھرا۔ یہ سب لوگ خوش نصیب لوگ ہیں۔ یہ دولت اللہ مالک الملک ہر ایک کو نہیں دیتا۔ جن پر اللہ کا خاص فضل، رب کا خاص کرم ہو، یہ دولت رب صرف انہیں دیتا ہے۔ اس لیے میں نے مبارکباد پیش کی ہے بچوں کو بھی، ان کے اساتذہ کرام کو بھی، اور ان کے والدین اور عزیز و اقارب کو بھی۔ عزیز بھائیوں، ہم میں سے ہر بندہ، ہر شخص دنیا کا وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ آپ کسی بھی انسان سے پوچھیں کہ آپ جو صبح سے لے کر شام تک کرتے ہو، آپ کی اس محنت کا، کوشش کا، اس بھاگ دوڑ کا مقصد کیا ہے؟ کیوں کر رہے ہو؟ جو جہاں لگا ہوا ہے نا، جس کام میں بھی لگا ہوا ہے، اس سے آپ پوچھیں گے تو اس کا جواب یہ ہوگا، میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ اگر وہ زبان سے نہیں بھی نہ کہے گا تو اس کے دل کے اندر یہ بات ضرور ہوگی کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ مگر میرے بھائیوں، مسلمان کہلانے والے آج دنیا میں وہ کامیابی تو چاہتے ہیں، لیکن ہم میں سے 99% لوگ وہ کامیابی کو جانتے ہی نہیں کہ کامیابی نام کس کا ہے۔ کامیابی چاہتے ہیں لیکن کامیابی کا پتہ ہی نہیں، سرے سے پتہ ہی نہیں۔
ہماری نظروں میں، ساری دنیا کے مسلمانوں کی نظروں میں کامیابی کیا ہے؟ اچھا گھر ہو جائے، اچھی سواری ہو جائے، گھر کے اندر جتنی ضروریات زندگی ہیں وہ وافر مل جائیں، آمدن کے ذرائع وافر ہوں، آمدنی ضرورت سے زائد بندے کے پاس ہو، اچھا عہدہ، اچھا منصب، یہ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کامیابی نہیں ہے جس کو ہم کامیابی سمجھ بیٹھے نا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے کامیابی؟ یہ ساری چیزیں، یہ گھر، یہ سواریاں، یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ منصب، یہ عہدے، یہ حکومتیں، یہ سب کی سب فانی ہیں، فانی۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ فانی ہیں، بہت جلد ختم ہو جانے والی ہیں۔ ان میں سے کسی چیز نے ہمارے پاس نہیں رہنا۔ ہم نے یہاں سے 3 چادروں کے ساتھ جانا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا ہمارے پاس، نہ گھر ساتھ جانا ہے، نہ سواری ساتھ جانی ہے، نہ کوئی عہدہ اور منصب ساتھ جانا ہے، نہ دنیا کا اور ساز و سامان ساتھ جانا ہے، ساتھ صرف 3 چادریں جانی ہیں بس۔ جو گھڑی ہوگی نا ہاتھ پر ہمارے، یہ بھی ہمارے ساتھ نہیں جانی، یہ بھی لوگوں نے اتار لینی۔ ہمارے جوتے بھی نہیں ساتھ جانے، وہ بھی اتار لینے ہیں لوگوں نے۔ یہ فانی چیزیں جو تھوڑی دیر کے لیے بندے کے پاس ہوں، کیا یہ کامیابی ہوتی ہیں؟ ہم تو بھول گئے، غفلت میں پڑ گئے، بھٹک گئے۔ ہم نے اس چیز کو کامیابی سمجھ لیا جو حقیقت میں کامیابی ہے ہی نہیں۔ حقیقی کامیابی کیا ہے میرے بھائیوں؟ جو لفظ میں نے پڑھے ہیں نا آپ کے سامنے، 185 نمبر آیت کے چند لفظ ہیں، یہ سورہ آل عمران کی۔ دوبارہ سنیں، میں نے نہیں کہا، اللہ کہتے ہیں فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ وہ انسان جسے جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گئے۔ میرے بھائیوں، وہ جو زندگی ہے نا ہماری حقیقی زندگی، یہ تو فانی زندگی ہے جو میں اور آپ گزار رہے ہیں اللہ کی زمین پر۔ یہاں کا سب کچھ فانی ہے، ایک ہماری حقیقی زندگی ہے جس زندگی نے ہمیشہ رہنا ہے۔ وہاں اللہ نے موت کو ذبح کر دینا ہے، موت نہیں آنی وہاں پر۔ اس ہمیشہ زندگی میں میرے اور آپ کے لیے صرف 2 ہمیشہ کے مقام ہیں، تیسرا ہمیشہ کا کوئی مقام ہے ہی نہیں۔ 2 ہی مقام ہیں۔ یہاں پر دنیا میں ہم شیخو پورہ رہ سکتے ہیں، اللہ نے وسائل دیے ہوئے ہوں، ہم لاہور رہ سکتے ہیں، اسلام آباد رہ سکتے ہیں، کراچی رہ سکتے ہیں، سعودیہ جا سکتے ہیں، دنیا کے کسی ملک میں جا کر رہائش اختیار کر سکتے ہیں، بہت سے مقام آتے رہنے کے لیے۔ لیکن ہماری حقیقی زندگی میں میرے بھائیوں 2 ہی ہمیشہ کے مقام ہیں، تیسرا ہے ہی نہیں۔ وہ ایک جنت ہے اور دوسرا جہنم ہے۔ اللہ کہتے ہیں فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر۔ انسانوں کے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری پیدا ہونے والا آدم کا بیٹا، اولاد آدم میں سے، ان سب کے 2 ہی مقام ہیں، 2 گروہ ہوں گے، ایک جنت میں ہوگا اور دوسرا جہنم میں ہوگا۔
جو جہنم سے بچ گیا جنت میں چلا گیا یہ کامیاب، اللہ کہتے ہیں یہ ہے کامیاب۔ میرے بھائیوں، یہ جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا اگر یہ کامیابی ہے تو کیا خیال ہے آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے دیانتداری سے بتانا، یہ کوئی صدر بننے سے یا وزیر اعظم بننے سے یا آرمی چیف بننے سے یہ حاصل ہو جائے گی؟ جہنم سے بچ جائیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ کسی عہدے سے نہیں ملتی یہ چیز۔ اچھا دولت اگر مل جائے، وافر ہمیں کھربوں روپے مل جائیں، میں کہتا ہوں کھربوں نہیں، پروردگار ساری دنیا کی دولت دے دے، توجہ کرنا میرے بھائیوں، اللہ ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر کے ساری دنیا کے انسانوں سے لے کر ایک انسان کو دے دے، اگر اللہ ایسا کرنا چاہے تو آپ کا کیا خیال ہے، کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے۔ اچھا میں کہتا ہوں فرض کر لیں ساری دنیا کی دولت ہم میں سے کسی کو مل جائے، اور وہ بندہ میں ہوں یا آپ میں سے کوئی ہو، ساری کی ساری دولت سے مسجدیں بنا دے، مدرسے بنا دے، یتیم خانے بنا دے، بیواؤں کے ریلیف سینٹر بنا دے، ہسپتال بنا دے، بچوں کی تعلیم کے فری ادارے بنا دے، پوری کی پوری دنیا کی دولت انسانوں کی فلاح و بہبود کے اچھے سے اچھے نیک سے نیک کاموں میں پوری دولت صرف کر دے، ایک روپیہ بھی ساری دنیا کی دولت کا کسی گندے کام میں خرچ، اور ایک روپیہ بھی اپنی ذات یا اپنے خاندان کے لیے بچا کے نہ رکھے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے دیانتداری سے بتانا، اگر اس بندے کے پاس اسلام نہ ہوا تو یہ ساری دنیا کی دولت نیکی کے کاموں میں لگا کر کیا خیال ہے یہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا، جنت میں چلا جائے گا؟ ہاں؟ چھوٹی سی نیکی کی ہے اس نے، کیوں جی چھوٹی سی کی ہے؟ بہت بڑی نیکی کی ہے۔ میرے بھائیوں مثالیں موجود ہیں، آپ پڑھتے رہتے ہیں قرآن مجید میں، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ فرعون بڑی مضبوط حکومت تھی اس کے پاس، اپنے مخالفین کے ہر بچے کو پیدا ہوتے ہی قتل کروا دیتا تھا۔ دنیا میں ایسا جابر حکمران آپ نے دنیا کی تاریخ میں نہیں پڑھا ہوگا، اور اتنی طاقت اس کے پاس، بنی اسرائیل کا ہر بچہ پیدا ہوتا ہی مروا سکتا ہو۔ کتنا بڑا اقتدار ہوگا مضبوط اس کے پاس۔ میرے بھائیوں قارون کا نام آپ نے سنا ہے، قارون کے پاس دنیا کی کتنی دولت تھی؟ اللہ کہتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ہم نے قارون کو اتنے خزانوں سے نوازا، اس کے خزانوں کی چابیاں ایک قوت والی جماعت پر بھاری ہوتی تھی، جس کے خزانوں کی چابیاں اتنی ہیں کہ اٹھانے والی ایک پوری فوج ہے، جماعت ہے، اس کے خزانوں کا اندازہ کیا ہوگا؟ قرآن کے لفظ ہیں۔ اچھا کیا خیال ہے یہ دونوں ہستیاں کیا ان کی دنیا والی اور حقیقی دونوں زندگیاں بن گئی ہوئی ہیں، کامیاب ہیں یہ؟ ہاں؟ اللہ کہتے ہیں قرآن میں انہی کے بارے میں
وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان پر دنیا کی زندگی میں بھی لعنت اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت۔ نہ دنیا بنی نہ قیامت کے بعد والی زندگی ہمیشہ والی بنی، دونوں برباد ہو گئی۔ کیوں برباد ہوئی؟ سیدھی صاف بات ہے میرے بھائیوں، ان کے پاس اسلام کی دولت نہیں تھی، اور اسلام آسمان کے نیچے رب کی زمین پر صرف ایک چیز ہے میرے بھائیوں، دنیا میں کائنات میں صرف ایک چیز ہے، دعوے سے کہتا ہوں صرف ایک چیز ہے جو میری آپ کی ساری دنیا کی انسانیت کی اصلی حقیقی اور ہمیشہ والی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے، وہ صرف ایک چیز ہے، اس کا نام ہے اسلام۔ اس کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ دوسری شے کوئی نہیں۔ ساری دنیا کی، پوری دنیا کے انسانوں کی حکومت بھی ایک بندے کو مل جائے نا، اللہ کی قسموں سے اس کی ہمیشہ والی زندگی نہیں بننی۔ اچھا، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اسلام ہمارے پاس، اور اس سے بننی ہے آخرت، ہمیشہ والی زندگی، یہی ہے نا؟ یا مجھے آپ سارے سمجھدار ہو، چلو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، پڑھے لکھے ہو ماشاءاللہ، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دو اسلام کے علاوہ، اسلام نہ ہو بندے کے پاس، کائنات کی فلاں چیز ہو اور اس کی ہمیشہ والی زندگی کامیاب ہو جائے، کوئی ایک چیز کا نام بتا دو۔ کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں، صرف اسلام ہے۔ میرے بھائیوں، میں بڑے دکھ سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ گواہ ہے مجھے بڑی تکلیف ہے، دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک جس فکر میں، جس محنت میں، جس بھاگ دوڑ میں، جس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، وہ صرف یہ ہے کہ میری یہ دنیا والی زندگی اچھی بن جائے۔ ایسا ہی ہے نا؟ ہر بندہ اسی پہ لگا ہوا ہے، دنیا والی زندگی اچھی اور بہتر ہونی چاہیے، یہ کامیاب ہونی چاہیے، یہاں کامیابی مجھے مل جائے۔ اور جو ہماری اصلی حقیقی ہمیشہ والی زندگی ہے، اس کی کامیابی کی آج مسلمانوں میں فکر بھی ختم ہو چکی ہے۔ اس کے لیے کوشش کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ کی قسم اس کو اچھا کرنے کی فکر ہو، سوچ ہو، یہ بھی مسلمانوں کے اندر سے ختم ہو گئی، مٹ گئی۔ اس کی دلیل دینے لگا ہوں میں ایک، اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے مالک نے، جو ہمارا پروردگار ہے، پیدا کرنے والا ہے، پالن آ رہا ہے، ساری کائنات کا شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، ہم جس کے بندے ہیں، جس کے غلام ہیں، اس رب نے ہمیں مخاطب کر کے اسلام دے کر محمد الرسول اللہ کے امتی بنا کر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمیں حکم دیا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ حکم اللہ کا ہے، میرا نہیں، آپ کا نہیں، ہمارے مالک کا حکم ہے، ساری دنیا کے لوگوں کو نہیں، ہمیں حکم ہے، ایمان والوں کو۔ میرے بھائیوں، ہم نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ہم نے اپنے مالک کا حکم ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا ہوا ہے۔ داخل ہونا، توجہ کرنا ذرا، داخل ہونا، پورا اسلام میں داخل ہونا، یہ تو بعد کا مسئلہ ہے۔ پورا اسلام میں وہ داخل ہو سکتا ہے جس کو اسلام کا تعارف ہو، اسلام کا پتہ ہو، اسلام کی پہچان ہو، اسلام کو جانتا ہو، وہی پورا داخل ہوگا نا۔ تو جس کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے، میں آپ کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا، میں کہتا ہوں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ گے داخل؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہماری گورنمنٹیں، حکومتیں، وہ غریب لوگوں کے لیے، مزدوروں کے لیے
فری گھر بناتی ہیں، تھوڑے تھوڑے پیسے قسطوں پر لے لیتی ہیں، وہ گھر بن گئے، 1,00,000 گھر حکومت نے تیار کر دیا، اس میں میرا بھی گھر ہے، آپ کا بھی گھر ہے، سب کا گھر ہے، اس میں حکومت کہتی ہے اپنے اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ مجھے پتہ ہی نہیں میرا کون سا نمبر گھر ہے، کدھر میں داخل ہو جاؤں گا اس میں؟ کیسے داخل ہوں گا؟ پہلے گھر کی پہچان ہوگی تو داخل ہوں گا، ویسے کیسے داخل ہو جاؤں گا؟ اللہ نے ہمیں حکم دیا، او میرے بندو، او کلمہ پڑھنے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ، اور ہمیں اسلام کا پتہ ہی نہیں، اسلام ہم نے پڑھا ہی نہیں، اسلام ہمیں معلوم ہی نہیں، اسلام ہماری اولادوں کو اللہ کی قسم آتا ہی نہیں۔ میں دیانتداری سے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ہم میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی حقیقی زندگی جنت والی بن جائے، وہ جہنم سے بچ جائے، لیکن جو جہنم سے بچانے والی اور جنت میں لے جانے والی چیز ہے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے آج تک۔ موٹی سی 2 مثالیں دوں گا، چھوٹی چھوٹی، میں دلیل آگے دیتا ہوں انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اسلام کا سب سے بڑا، سب سے پہلا ستون، سب سے بڑی بنیاد اسلام کی، اولین چیز اسلام کی، وہ ہے، ناراض نہیں ہونا، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت صرف اللہ کی۔ عبادت صرف اللہ کی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، سچی بات کر رہا ہوں، مبالغہ انشاءاللہ نہیں کروں گا، کچی بات بھی نہیں کہوں گا، اگر آپ توجہ سے سنتے رہو گے نا، دنیا میں بھی اللہ بڑا نفع دے گا، آخرت میں بھی بڑا دے گا انشاءاللہ، اور آپ کو انشاءاللہ زندگی میں کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا، زندگی میں کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا۔ ہمارا وقت بڑا قیمتی تھا، ہم نے دیا تھا، یہاں پر مرکز عبد الرحمن بن عوف میں ہمیں کچھ ملا نہیں، جیسے گئے تھے ویسے خالی آ گئے، اگر نہ جاتے کوئی اور کام کر لیتے، کسی اور مجلس میں چلے جاتے تو فائدہ ہو جانا تھا۔ انشاءاللہ کبھی اس کو مد نظر رکھ کے آپ کو پچھتانا نہیں پڑے گا زندگی میں، نہ میں اپنی بات سناؤں گا، نہ کوئی کچی بات کروں گا، نہ کوئی بغیر دلیل کے بات کہہ کے جاؤں گا۔ میں بات تھوڑی سی کڑوی ہوگی، پہلے بتا رہا ہوں، اور ایڈوانس آپ سے معافی بھی مانگتا ہوں، میں آپ میں سے کسی کا دل دکھانے کے لیے اللہ کی قسم یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ آپ کا اور میرا نہ کوئی وراثت کا جھگڑا ہے، نہ کوئی کاروباری لین دین کا جھگڑا ہے، نہ کوئی حکومت کا جھگڑا ہے، میں صرف اور صرف یہ باتیں اس نظریے سے کر رہا ہوں کہ اللہ ان خوبصورت چہروں کو، ان خوبصورت جسموں کو کل جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دے۔ اس کے سوا میرا کوئی مقصد نہیں ہے میری ان باتوں کا، صرف یہ ایک مقصد ہے۔ اس لیے اگر بات سخت بھی ہو جائے نا تو ناراض نہیں ہونا، ویسے میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا سخت نہ ہی ہو، لیکن جو سچ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، کڑوا تو لگنا ہے جو سب سچ بولوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، عبادت صرف اللہ کی قسم 99% مسلمان کلمہ پڑھنے والے اہل حدیث اس کا مطلب ہی نہیں آتا، ان کو جانتے ہی نہیں۔ اسلام میں تو داخل ہونا تھا نا، ہمیں اسلام کا پتہ ہوتا، یہ اسلام کی الف ہے، اس کو سمجھ لو، اسلام کی الف ہے یہ لا الہ الا اللہ۔ اسلام کی الف بے بھی نہیں آتی مسلمانوں کو، آج کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ قصور کس کا ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ انشاءاللہ ابھی میں بتاؤں گا، لمبی بات نہیں کروں گا، انشاءاللہ خلاصہ ہی رکھوں گا آپ کے سامنے۔ کس کا قصور ہے؟ ذمہ دار کون ہے ہم میں سے؟ میرے بھائیوں، اللہ نے نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک
جتنے نبی بھیجے دنیا میں 1,00,000 سے زیادہ نبی، قسم ہے پیدا کرنے والے پروردگار کی، ہر نبی نے نبی ہونے کی حیثیت سے اپنی اپنی امتوں کے سامنے سب سے پہلی جو بات رکھی وہ یہ تھی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ ہر نبی یہ دعوت دیتا رہا، اور جس نبی کے میں اور آپ امتی ہیں، جو سارے نبیوں کا امام اور سردار ہے، اس نے اپنی دعوت کا آغاز، سب سے پہلی دعوت اللہ کی قسم یہی دی تھی، یہی دعوت دی تھی۔ یاد ہے نا آپ کو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے صفا پہاڑی پر جمع کر لیا مکے والوں کو، عام اور خاص لوگوں کو۔ آپ نے کہا اگر میں مکے والوں اگر تمہیں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر بہت بڑا تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ الفاظ کیا تھے مکے والوں کے؟ سب نے کہا قد ما جربنا علیک کذبا، اے محمد تم کہو گے نا پیچھے سے، پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، فوراً مانیں گے، کیونکہ ہم نے تیری زندگی سے، تیری زبان سے جھوٹ کا ایک کلمہ آج تک نہیں سنا، تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، آپ نہیں جھوٹ بول سکتے، کہہ کے دیکھ لو۔ جب آپ نے کہا نا پھر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، وہ بڑے بڑے سردار چودھری کھڑے ہو گئے، سکا چچا اٹھا، اس نے کہا تبن لکا یا محمدو علیہذا جماعتنا، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے ہمیں یہ سبق پڑھانے کے لیے جمع کیا تھا، یہ پڑھانا چاہتا تھا ہمیں۔ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، جو چودھری تھے نا، وڈیرے، سردار، نمبردار، وہ سارے اٹھ کر چل پڑے اللہ کے نبی کی مجلس سے، اور کہنے لگے انمشوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، اٹھو محمد کی مجلس میں مت بیٹھو، اس کی باتیں نہ سنو، یہ تم سے تمہارے باپ دادے کا دین چھڑانا چاہتا ہے، چلے جاؤ اٹھ کر یہاں سے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، توجہ کرنا میرے بھائیوں، کیا اس محمد نے اتنے مشکل کشا، اتنے داتے، اتنے دستگیر، اتنے بندے پرور، اتنے غریب نواز، اتنے بگڑیاں بنانے والے، اتنے دور و نزدیک سے سننے والے، اتنے حاجت روا، مشکل کشا، یہ سب کی نفی کر کے کہتا ہے صرف ایک ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، محمد تو بہت بڑا عجوبہ لے کے آ گیا دنیا میں۔ مقصد میرا تھا کہ صرف اللہ کے نبی نے سب سے پہلی دعوت، سب مان رہے ہیں آپ کو، سچا مان رہے ہیں، امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں، امین مان رہے ہیں، لیکن آپ کی لا الہ الا اللہ کی دعوت سن کر قبول نہیں کیا۔ پہلی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی دی؟ لا الہ الا اللہ کی۔ سب ہر نبی یہ دعوت دیتا رہا۔ اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، کاش اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی بھی توفیق دے دے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قرآن کی 6000 سے اوپر آیتیں ہیں، 6200 کچھ اوپر آیتیں ہیں قرآن کی۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ سکتا ہوں ان 6200 سے زیادہ قرآنی آیتوں میں قسم ہے اللہ کی ایک آیت بھی ایسی نہیں، ایک آیت بھی ایسی نہیں جس آیت میں صراحتاً یا کنایاتاً یہ سبق نہ ہو کہ عبادت صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کوئی معبود اور عبادت کے لائق نہیں۔ ایک آیت قرآن کی آیتوں میں ایسی نہیں۔ دلیل دیتا ہوں، سورہ ہود شروع میں پڑھ لیں،
الف لام را، میں نے اپنے پاس سے بات نہیں کہی، یہ ایک آیت والی بھی، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اور مسلمانوں، شیخو پورا کے رہنے والے محمدیو غیورو، کتاب احکمت آیاتہ، یہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو محکم، مضبوط، غیر منسوخ، قیامت تک کے لیے ہدایت کا منبع، سر چشمہ بنا کے رب نے اتارا، محکم، غیر مبدل۔ یا اللہ، تو نے یہ آیتیں اتاری ہیں قرآن کی محکم، مضبوط، ثم فصلت، اللہ نے کہا پھر اتاری نہیں ہے، ان کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے، من لدن حکیم خبیر، جو سب سے زیادہ حکمت والا اور کائنات کے ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا ہے، قرآن کی آیتوں کی تفصیل بھی اس نے بیان کی۔ یا اللہ، یہ قرآن کی آیتیں جو تو نے محکم اتاری ہیں، ان کی تفصیل بیان کیا، یا اللہ وہ تفسیر ہے کیا؟ اگلے لفظ سنو، اللہ تعبدو الا اللہ، تفصیل یہ ہے کہ تم نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت۔ اب تھوڑا سا غور کرنا، توجہ کرنا، ہمیں اسلام کا پتہ ہے، کتنا کو پتہ ہے، ہم کتنا کو جانتے ہیں اسلام کو، ناراض بھی نہیں ہونا میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر، حلال و حرام کا جو اختیار ہے نا، یہ صرف اللہ کا ہے۔ کس چیز کو حلال کرنا ہے، کس کو حرام کرنا ہے، یہ اختیار کس کا ہے؟ صرف اللہ کا۔ اللہ نے یہ اختیار حلال و حرام کرنے کا اپنے نبیوں، پیغمبروں، رسولوں کو بھی نہیں دیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، محمد الرسول اللہ کو بھی اللہ نے اللہ کی قسم نہیں دیا حلال و حرام کا اختیار، آپ کو بھی نہیں دیا۔ یقین نہیں آتا؟ سورہ تحریم کی ابتدائی آیتیں گھر میں جا کے تفصیل ان کی تشریح خود پڑھ لینا۔ قسم اٹھا لی، خاتم النبیین رحمت للعالمین نے ایک مرتبہ قسم اٹھا لی، آج کے بعد شاید نہیں کھانا۔ اللہ نے یہ آیتیں اتاری، شروع ہو رہی ہے سورہ تحریم، یا ایہا النبیو، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں حرام کرتے ہو اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ کیوں حرام کرتے ہو؟ آپ کو اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ کا کام اللہ کے دین کو آگے پہنچانا ہے، اس میں رد و بدل نہیں کرنا۔ جو حلال کر دیا اللہ نے، حلال وہی ہے، جس کو حرام کر دیا وہی حرام ہے۔ اب آپ کے کہنے سے اللہ کا حلال حرام، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے آپ پر فرض کر دیا، اپنی قسم توڑو اور کفارہ دو اپنی قسم کا۔ آپ امام الانبیاء کو قسم توڑو، کفارہ دو اس قسم کا۔ کیوں کہا شاید نہیں کھانا؟ اس کا مطلب ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حلال و حرام کا اختیار نہیں تھا۔ یہ ہے عبادت صرف اللہ کی، جو اختیار اللہ کا ہے وہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو دیا نہ جائے، یہ ہے عبادت صرف اللہ کی کا مطلب۔ اور اگر یہ اختیار حلال و حرام کا آپ مجھے دیتے ہو، ہے اللہ کا، آپ نے کس کو دے دی ہے؟ مجھے۔ تو آپ نے مجھے کیا بنا دیا؟ الہ۔ کیا بنا دیا؟ معبود۔ کیا بنا دیا مجھے؟ رب۔ کیا بنا دیا مجھے؟ اختیار اللہ کا تھا، دے دیا مجھے۔ پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں عبادت صرف اللہ کی ختم ہو گئی، نہیں رہ گئی عبادت صرف اللہ کی، اب میں بھی اللہ بن گیا ہوں۔ یہ اختیار صرف رب کا تھا، جو رب نہیں ہے اس کے پاس حلال و حرام کا اختیار نہیں ہے۔ یہ تو صرف رب کا کام ہے حلال و حرام کا۔ آپ مجھے دیتے ہو تو آپ نے مجھے رب بنا دیے۔ آپ عبادت صرف اللہ کی نہیں کر رہے، آپ عبادت کس کی کر رہے ہو؟
اللہ کے ساتھ نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہو لیکن اختیار مجھے دے کے میری بھی عبادت کر رہے ہو. یہ بھی میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا. سورہ توبہ کی 32 نمبر آیت ہے, ضرور پڑھنا گھر میں جا کر, میں حوالے دے رہا ہوں ساتھ ساتھ آپ کو. میرے بھائیوں اس آیت میں کیا ہے, توجہ کرنا. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہودیوں عیسائیوں نے, اہل کتاب نے اللہ کے سوا اپنے علماء کو, اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا. اللہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے درویشوں کو کیا بنا لیا, اپنے علماء کو رب بنا لیا. آپ نے کہیں کسی دنیا کی تاریخ میں, کسی دنیا کی کتاب میں پڑھا ہو کہ یہودی عیسائی اپنے علماء کو, اپنے درویشوں کو رب کہتے ہوں؟ پڑھا کہیں؟ میں بتاتا ہوں, پیدا کرنے والے کی قسم ہے, کوئی یہودی اور کوئی عیسائی اپنے مولوی کو اور درویش کو رب کہتا, نہ رب کہتا تھا, نہ رب قرار دیتا تھا, نہ رب مانتا تھا. کوئی نہیں تھا ایسا. اللہ کہتے ہیں رب بنا دیا تم نے. تو پھر رب بنانے کا مطلب کیا ہوا؟ کسی یہودی, کسی عیسائی نے, آج تک دنیا کی تاریخ گواہ ہے, کسی نے نہیں کہا یہ ہمارے رب ہیں. تو پھر اللہ کیسے کہہ رہے ہیں رب بنا لیا انہوں نے؟ سنو میرے بھائیوں, عدی بن حاتم, ترمذی شریف کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائیت چھوڑ کر مسلمان ہوئے تھے, عیسائیوں کے عالم تھے. اللہ کے نبی کے پاس آ گئے, آئے سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے, کہنے لگے اللہ کے نبی ہم نے رب تو نہیں بنایا تھا اپنے علماء کو اور درویشوں کو, قرآن کہتا ہے رب بنا لیا. ہم نے تو یا لفظ ہم نے بولا, راوی کو شک ہے, یا لفظ بولا انہوں نے رب تو نہیں بنایا تھا اہل کتاب نے. سنو میرے بھائیو, الفاظ یاد کر لو, امام الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظ ہیں. آپ نے کہا جو چیزیں ان یہودیوں عیسائیوں کے علماء درویش حلال کرتے تھے اللہ نے حرام کی ہوتی تھی, کیا یہ اس کو حلال نہیں مانتے تھے؟ انہوں نے کہا ایسا تو تھا. جو اللہ نے حرام کی ہوئی ہیں, حلال کی ہوئی ہیں, اور مولوی صاحب کہہ دیتے تھے حرام ہے, یہ اس کو حرام نہیں مانتے تھے؟ انہوں نے کہا ایسا بھی تھا. قسم ہے اللہ کی, امام الانبیاء نے کہا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ, ادھی اسی کا نام ہے ان کی عبادت کرنا, یہ ان کی عبادت ہو گئی ہے, اور اسی کا مطلب ہے ان کو کیا بنانا, رب بنانا. جو کام یہودیوں عیسائیوں نے کیا تھا نا, آج ہم سارے مسلمان اس میں ملوث ہیں. اس لیے ملوث ہیں, ہمیں لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی نہیں آتا, پتہ ہی نہیں ہے, سمجھ ہی نہیں ہے, شعور ہی نہیں ہے. سارے نبی سمجھانے کے لیے آئے, قرآن کی ایک ایک آیت سمجھانے کے لیے آئی. اللہ کی قسم ہمیں نہیں سمجھ آئی آج تک, ہم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ہم سمجھے اس کو. دیکھیں میں ابھی بتاتا ہوں, آپ میں سے کوئی بندہ, ایک مثال دوں گا انشاءاللہ, آپ میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں جس کو اس بات سے اختلاف ہو, بلکہ آپ کے جو ہے نا پورے شیخو پورے میں کوئی سمجھدار عقل مند ایسا نہیں ملے گا جس کو اس بات سے اختلاف ہو سود حرام ہے. کیوں جی, کسی کو اختلاف ہے؟ کسی کو اختلاف نہیں, سود حرام ہے. کسی فرقے والے مولوی صاحب سے پوچھیں سود حرام ہے, وہ کہے گا سود حرام ہے. اللہ نے حرام کیا ہے, اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے. چھوٹا حرام نہیں, ان بڑے بڑے حراموں میں سے ایک ہے. اللہ کی قسم جس سے دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے, عقبہ بھی برباد ہو جاتی ہے, ان میں سے ایک ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کیا ہے؟ جنگ ہے. جنگ اللہ نے قرار دیا اس کو اپنے اور اپنے نبی کے خلاف. اتنا بڑا حرام. انیس سو ننانوے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر بننے والا یہ ملک مسلمانوں کا 20 لاکھ لوگوں نے لا الہ الا اللہ کی خاطر اللہ کی قسم قربانیاں دی ہیں اس ملک کو بنانے کے لیے. 20 لاکھ لوگ قربان ہوئے, بچے لوٹائے, عصمتیں لوٹائیں. 1999 میں پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں میں, کسی پر بہتان نہیں باندھتا,
پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا، وہ فیصلہ آج بھی موجود ہے، آن دی ریکارڈ ہے۔ اس نے کہا پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے سود حرام کیا ہے، مسلمانوں کے لیے سود کی گنجائش نہیں۔ ہم فیصلہ دیتے ہیں، پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت کے ججوں کا متفقہ فیصلہ کہ 2 سال کے اندر اندر ملک سے سود کو ختم کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اس وقت کا ہمارے ملک کا وزیر اعظم، اس نے جا کر سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کر دی کہ یہ فیصلہ غلط ہے، ہمیں سٹے دیا جائے، اس فیصلے کے خلاف کیا دیا جائے، سٹے دیا جائے۔ اللہ کی قسم آن دی ریکارڈ یہ الفاظ ہیں، اس نے کہا پاکستان سود کے بغیر چل نہیں سکتا، پاکستان سود کے بغیر چل نہیں سکتا۔ ان ججوں کو نہیں پتا ہمیں سٹے دیا جائے اس فیصلے کے خلاف۔ ہماری پاکستان کی مسلمانوں کی لا الہ الا اللہ کے ملک کی سب سے بڑی عدالت کے ماشاءاللہ محترم ججوں نے قسم اللہ کی اس وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر سٹے دے دیا۔ آج کتنے سال گزر گئے؟ 25 سال گزر گئے، 25 سال ہو گئے 99 سے اب تک۔ 25 سالوں سے پیدا کرنے والے کی قسم اس مسلمانوں کے ملک میں وہ سٹے آج تک قائم ہیں۔ اچھا، اللہ نے حرام کیا، رسول اللہ نے حرام کیا، ہماری وزیر اعظم نے اور ہماری عدالت کے ججوں نے اس فیصلے کو معطل کر کے اس کو کیا کر دیا؟ حلال قرار دے دیا۔ کیا یہ اللہ کا دیا ہوا، اللہ کا اختیار تھا، خود لیا کہ نہیں؟ حلال و حرام کا اختیار اللہ کا تھا یا کسی اور کا بھی تھا؟ اللہ نے محمد الرسول اللہ کو نہیں دیا، اور یہ اختیار کنہوں نے لے لیا؟ وزیر اعظم نے اور ہمارے ججوں نے، پاکستان کی عدالت نے لے لیا اختیار۔ اور میں نے اور آپ نے، ناراض نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا میرے بھائیوں، میں نے پہلے کہا ہے، ہم سب نے اللہ کی قسم 25 سالوں سے مسلمانوں نے، نمازیں پڑھنے والوں نے، اہل حدیثوں نے، حاجیوں نے اس کو حلال سمجھا ہوا ہے۔ اس کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ حلال سمجھا ہوا ہے۔ حرام نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، یہ حلال ہے۔ میں آپ کو سینکڑوں ایسے لوگ دکھا سکتا ہوں جو اہل حدیث ہیں، پہلی صف کے نمازی ہیں، انہوں نے اپنی تجارتیں، فیکٹریاں، کارخانے چلانے کے لیے بینکوں سے سود پر قرضہ لیا ہوا ہے۔ میں ایسے لوگ آپ کو دکھاتا ہوں، تاجر، اہل حدیث، نمازی، الحاج، اللہ کی قسم، جنہوں نے اپنی فاضل دولت کو بینکوں میں رکھا ہوا ہے اور سود لیتے ہیں۔ میں ایسے لوگ دکھاتا ہوں جو حکومت کے منصبوں سے ریٹائر ہوئے، جو ان کو ریٹائرمنٹ پر پیسے ملے، وہ پیسے قومی بجٹ کے اداروں میں، قومی بچت کے اداروں میں رکھے ہوئے ہیں، اور وہاں سے تجارت کے نام پر سود لے رہے ہیں۔ پتہ ہے سود ہے، لے رہے، کھا رہے ہیں۔ ہم نے ناراض نہیں ہونا، ہم سب نے، اور میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو بی کام کروایا، سی کام پڑھایا، ڈی کام پڑھایا، ایم کام کروایا، اکاؤنٹ کا ماہر بنوا دیا، اس کو یہ بی کام، سی کام، ڈی کام پڑھا کر کہاں بھرتی کروایا؟ بینک میں بھرتی کروایا۔ وہ بینک میں سارا دن صبح سے لے کر شام تک سارا بینک کا کاروبار کیا ہے؟ سودی کاروبار ہے۔ کوئی بینک ایسا نہیں جو بغیر سود کے چلتا ہو۔ یہ جو اسلامی بینک بنے ہوئے ہیں نا، مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے پروردگار کی، میں نے ان کا چٹھا کھٹا سارا پڑھا ہے۔ میں اگر بیان کرنا چاہوں، ایک ایک چیز ان کی کھول کر آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں۔ یہ دجل ہے، جھوٹ ہے، یہ بینک بھی اسلامی بینک اور ربا فری بینک نہیں ہے۔ کبھی موقع ملا میں انشاءاللہ بتاؤں گا کیسے یہ فراڈ ہے، کیسے دجل ہے، کیسے یہ سودی کاروبار کر رہے ہیں، کیسے انہوں نے دھوکہ دیا ہے امت کو، کیسے دین کا حلیہ بگا۔ اور ہر بینک کے اندر دکھ سے کہہ رہا ہوں، ہر اسلامی بینک کے اندر ایک سیٹ ہے، کرسی ہے، اس کرسی پر شریعہ ایڈوائزر کے نام سے ایک مفتی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور
وہ مفتی کہتا ہے اسلام کے مطابق ہے، اور ہم اس مفتی کے کہنے پر اس بینک کے ساتھ لین دین شروع کر دیتے، کاروبار کرنے لگ جاتے۔ مفتی صاحب نے کیا دیا؟ سود کو حلال کر دیا۔ پیدا کرنے والے کی قسم، جو کام ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے والوں نے کیا تھا وہ ان مفتیوں نے کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ ہفتے والے دن مچھلیاں اوپر آتی تھی، بہت زیادہ نظر آتی تھی۔ جب ہفتہ نہیں ہوتا تھا پورے 6 دن مچھلی نظر ہی نہیں آتی تھی، وہ جال لگا کر کنڈیاں ڈال کر بیٹھے رہتے تھے، مچھلی نہیں آتی تھی، اور ہفتے والے دن بے شمار مچھلیاں نظر آتی تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ گڑھے کھود لیے سمندر کے کنارے پر، رستے کھول لیے۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں اوپر آئیں تو اس رستوں سے گڑھوں میں بھی آ گئی، پیچھے سے گڑھا بند کر دیا، اتوار والے دن پکڑ لی۔ کہا اللہ نے ہمیں ہفتے والے دن سے منع کیا تھا، ہم نے ہفتے والے دن کوئی نہیں پکڑی، ہم نے تو اتوار والے دن پکڑی ہیں۔ قسم ہے اللہ کی، یہ اسلامی بینکوں والوں نے یہ دجل کیا ہے، وہ بنی اسرائیل والا ثابت کروں گا انشاءاللہ، لیکن ابھی میرا یہ موضوع نہیں، وقت بھی نہیں ہے، میں آپ کا قیمتی وقت نہیں لینا چاہتا۔ حلال کیا ہے۔ اب لاکھوں بینکیں ہمارے ملک میں، لاکھوں ہیں یا زیادہ ہیں؟ لاکھوں بینکیں، ان لاکھوں بینکوں میں کروڑوں لوگ تو کام کر رہے ہیں نا۔ یہ جو کروڑوں لوگ سود کا صبح سے لے کر شام تک کاروبار کرتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف محاذ جنگ ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو بی کام سی کام ڈی کام پڑھا کر اللہ کی قسم وہاں جا کر کہتے ہیں بیٹا دیکھ تجھے پیدا کیا ہے، تجھے پالا ہے، پڑھایا ہے، خون پسینہ کی کمائی تیرے اوپر خرچ کی ہے، اب تجھے رشوت دے کر سفارش کروا کے بینک میں بھرتی کروایا ہے، اب تیرا کام ہے ساری زندگی اپنے رب اور رسول کے خلاف جنگ لڑنی ہے۔ تو نے یہ جتنے بینک ہیں ہمارے ملک میں، ان بینکوں کے اندر مینیجر کلرک سارے افراد وہ نہ امریکہ سے آئے ہیں، نہ اسرائیل سے آئے ہیں، نہ ہندوستان سے آئے ہیں، نہ یورپ سے آئے ہیں، وہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے چاچے تائے ہیں، ہمارے خاندانوں کے چشم و چراغ ہیں، مسلمانوں کے، نمازیوں کے، حاجیوں کے، اہل حدیثوں کے۔ ہم نے حرام جانا ہے؟ جو حرام سمجھتا ہے وہ ایسے کرتا ہے، وہ اپنے بچوں کو یہ کام کرواتا ہے۔ لاکھوں بچے ان کے یہ کام کریں گے، رب اور رسول کے خلاف محاذ جنگ کھول کر 24 گھنٹے لڑیں گے۔ ہم نے حلال سمجھا ہوا ہے، تو عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ کدھر ہے اللہ کی؟ وہ رب کا اختیار تھا یار، وہ تو دے دیا ہم نے عدالت کو، اس نے حلال کیا، ہم نے اس کو اس کے حلال کرے پر مان لیا، ہم سب اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں دن رات۔ تو ہم نے عبادت تو اس کی کر رہے ہیں ساتھ اللہ کے، نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، ساتھ اس کی عبادت ہو رہی ہے وزیر اعظم کی اور اس عدالت کی، جنہوں نے سود حلال کیے، حلال مان لیا ہم نے دل سے، اس لیے تو کر رہے ہیں، اس لیے بچے وہاں لگائے ہوئے ہیں سارے، اس لیے ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ماشاءاللہ 24 گھنٹے لڑ رہے ہیں رب اور رسول کے خلاف۔ حرام سمجھتے تو کرتے یہ مسلمان کام؟ میں قسم ہے اللہ کی، ایک نہیں دو نہیں، آپ بھی جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، بے شمار کام ہیں جو سراسر سود ہیں، اور ہم ڈنکے کی چوٹ پر بغیر کسی شرم و حیا کے کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، کوئی احساس بھی نہیں کہ حرام کر رہے ہیں، ہم نے حلال سمجھا ہوا ہے۔ یہ لکی کمیٹی ہے، لکی کمیٹی کیا ہے؟ سود ہے۔ یہ بولی والی کمیٹی اللہ کی قسم سود ہے، بولی والی کمیٹی سود ہے، لکی کمیٹی سود ہے، یہ موٹر سائیکل کمیٹی سود ہے، جوا بھی ہے ساتھ، سود بھی ہے، جوا بھی ہے۔ سارے مسلمان ماشاءاللہ جس علاقے میں اس طرح کے لوگ جاتے ہیں، دھڑا دھڑ کیا نمازی، کیا اہل حدیث، کیا حاجی، کیا الحاج، سب اس میں مشغول ہو جاتے ہیں، حلال سمجھتے ہیں اس کو۔ ہم نے بیمے کروائے ہوئے ہیں اپنے گھروں کے، اپنی فیکٹریوں کے، اپنی گاڑیوں کے، اپنی زندگیوں کے، اپنے بچوں کی مختلف چیزوں کے انشورنس کروائی ہے۔ انشورنس کیا ہے؟ سود اور جوئے کا مرکب ہے۔ کتنے مسلمان بچے ہوئے ہیں؟ کس کی عبادت ہو رہی ہے؟
اللہ نے جو اس کو حرام کیا تھا، جس نے اس کو حلال کیا، ہم تو اس کی عبادت کر رہے ہیں رب کے ساتھ. عبادت صرف اللہ کی کدھر گئی؟ حق یہ تھا میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا، اللہ کی قسم حق یہ تھا کہ ہم سب سے پہلے یہ سمجھتے کہ عبادت صرف اللہ کی کا مطلب کیا ہے. ہمیں وہ نہیں سمجھ آیا. اگر سمجھ آیا ہوتا نا تو ہم یہ کام اللہ کی قسم نہ کرتے، کبھی بھی نہ کرتے. ہمیں سمجھ نہیں آیا، ہمیں سمجھایا بھی نہیں کسی نے، ہم نے سمجھنے کی خود کوشش بھی نہیں کی. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ہم خود سمجھ لیں اسے، ہم اپنے بچوں کو سمجھا لیں. دیکھیں، ناراض نہیں ہونا، میں نے بار بار کہہ رہا ہوں ناراض نہیں ہونا. میرے بھائیوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں نے نا اپنے ایک ساتھی سے پوچھا، لاہور یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، سنا ہے لاہور یونیورسٹی کا نام؟ گورنمنٹ ہے یا پرائیویٹ یونیورسٹی ہے؟ پرائیویٹ یونیورسٹی ہے، گورنمنٹ کی یونیورسٹی نہیں ہے. لاہور ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے. میں نے پوچھا آپ کی یونیورسٹی میں طلباء کی تعداد کیا ہے؟ اللہ کی قسم اس کا جواب سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی. مجھے توقع ہی نہیں تھی وہ یہ جواب دے گا. کہتا ہے 50,000 سے زیادہ طالب علم اور طالبات اس وقت ہماری یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں ایک میں 50,000 سے زیادہ طلبہ پڑھ رہے ہیں. اچھا، ناراض، میں بار بار کہہ رہا ہوں ناراض نہیں ہونا، بات تھوڑی سی سخت ہے. اللہ کی قسم کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں کر رہا، میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو. 77 سال ہو گئے، یونیورسٹیاں چل رہی ہیں ہمارے ملک میں کہ نہیں؟ کالج چل رہے ہیں، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ چل رہے ہیں. ہاں، دیانتداری سے بتائیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، ہمارے گھروں کا سب سے زیادہ بجٹ کس پر صرف ہو رہا ہے؟ تعلیم پر. جن کو اللہ نے اولادیں دی ہیں ان کے گھر کا سب سے زیادہ بجٹ تعلیم پر خرچ ہوتا ہے. جتنی مہنگی تعلیم ہے، یہ بچوں والوں کو اندازہ ہے جو پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو کتنا پیٹ کاٹ کے ان کو تعلیم دلوانا پڑتی ہے، کتنا خرچہ ہے. ہم نے 77 سالوں سے اس ملک میں یونیورسٹیاں چل رہی ہیں، کالج چل رہے ہیں. میرے بھائیوں، پڑھائی ہو رہی ہے، سب سے زیادہ بجٹ اپنے خون پسینے کی کمائی کا نچوڑ پیٹ کاٹ کر اللہ کی قسم ہم نے اس پر صرف کیا. اور ایسی بات بھی نہیں تھی کہ یہ ملک ہمارا بنجر تھا. پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ ملک اللہ کے قدرتی معدنی ذخائر سے بھرا پڑا ہے. سونے کا 7ویں نمبر کا بڑا، دنیا کا، پوری دنیا کا 7ویں نمبر کا بڑا سونے کا خزانہ، سونے کی کان اللہ نے پاکستان میں پیدا کی ہوئی. 7ویں نمبر کی بڑی ہے کان دنیا میں. ریکوڈک پاکستان میں تیل کے کنویں موجود ہیں، اللہ کی قسم موجود ہیں. 24 گھنٹے ان کنووں پر لگے ہوئے ٹیوب ویل چل رہے ہیں، کبھی بند نہیں ہوئے. تیل کے کنویں میں سے تیل ختم نہیں ہوتا. قدرتی گیس کے اتنے بڑے ذخائر اللہ نے پاکستان کی زمین میں رکھے ہوئے ہیں. ایک ذخیرہ 25 کروڑ عوام کی 50 سالہ زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے. پاکستان کے اندر دنیا کا سب سے بڑا نمک کا، اعلیٰ قسم کے نمک کا ذخیرہ موجود ہے. ایسا نمک پوری دنیا میں کہیں نہیں. قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، پاکستان کی زمین پوری دنیا میں سب سے زیادہ زرخیز ترین زمینوں والے جو ملک ہے نا، قسم اللہ کی پاکستان بھی ان ملکوں میں سے ایک ملک شمار ہوتا ہے. اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ سکتا ہوں، یہ پاکستان کی زمین کو سیراب کرنے والا جو نہری نظام ہے، کوئی آپ میں جغرافیے کا استاد ہے؟ اگر میری بات غلط ہے ابھی میرے سامنے اٹھ کر انکار کر دے کہ غلط ہے بات. پوری دنیا میں زمین کو سیراب کرنے والا نہری نظام جو پاکستان میں ہے، اللہ کی قسم کسی ملک کے پاس ہے ہی نہیں. ایسا عمدہ اور عالی شان نہری نظام نہیں ہے کسی ملک کے پاس دنیا میں. یونیورسٹیاں موجود ہیں، یہ خزانے، یہ تو میں نے اشارہ کیا ہے. لوہا تانبا آپ کے ملک میں موجود ہے، جپسم موجود ہے، آپ کے پہاڑوں میں قیمتی پتھر موجود ہیں جو عالمی منڈی میں سب سے زیادہ مہنگے بکتے ہیں. میرا سوال ہے، سب سے زیادہ خون پسینے کی کمائی کا نچوڑ ہم نے تعلیم پر خرچ کیا. ناراض نہیں ہونا، تعلیم پر خرچ کیا، بچوں کو تعلیم دلوائی. ان 75 سالوں کے اس تعلیم، اس سسٹم، اس نظام نے ہمیں جو ہیرے تراش کے دیے، انہوں نے آپ کو اور قوم کو اور ملک کو اور اسلام کو کیا دیا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا دیا؟ مہنگائی دی،
رشوت دی، کرپشن دی، ملاوٹ دی، قبضہ مافیا دیا، فراڈ دیا، جھوٹ دیا، دجل دیا، بے حیائی دی، فحاشی دی، اللہ کی قسم اس کے سوا کچھ دیا تو مجھے بتاؤ؟ فرقہ واریت دی، پارٹی بازی کی نجاست غلاظت میں پوری امت کو لتھیڑ دیا، اس کے سوا کچھ دیا تو مجھے بتا دو۔ سوال ہے میرا، سوچنا اس پر، غور کرنا ٹھنڈے دل سے۔ یا تو ہم کہیں نا اس لیے مہنگائی ہے، ہمارا ملک ہی بنجر ہے، بانج ہے، ککھ نہیں تھا اس میں۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، آدھی دنیا سے زیادہ کے خزانے رب نے یہاں رکھے ہوئے۔ اللہ نے ذہانت بڑی دی ہے پاکستانیوں کو، جفا کشی دی ہے۔ ایسے جفا کش ذہین لوگ آپ کو دنیا میں نہیں ملیں گے، قسم اللہ کی، جیسے جفا کش اور ذہین پاکستان میں رب نے پیدا کیے ہوئے۔ سب کو چھونے کے باوجود ہم کشکول گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، جولیاں پھیلائی ہوئی ہیں، کبھی IMF کی دہلیز پر، کبھی ورلڈ بینک کے دروازے پر، کبھی امریکہ بدماش کی دہلیز پر۔ ہمارا ملک ڈیفالٹر ہونے لگے، ہمیں ڈالروں کے چند ٹکڑے سود پر ڈال دو۔ وہ بدبخت IMF کے دہشت گرد، اللہ کی قسم دنیا میں انسانیت کے دشمن بھیڑیے، وہ ہمارے حکمرانوں سے غیر انسانی، غیر اخلاقی شرطیں منواتے ہیں۔ جب یہ غیر انسانی، غیر اخلاقی شرطیں مان لیتے ہیں، پھر وہ ایک قسط دینے کا وعدہ کرتے ہیں، اور جب وہ وعدہ کرتے ہیں نا ایک قسط مل جائے گی، تو یہ قوم کو کہتے ہیں قوم والوں مبارک ہو، مبارک ہو، ہمارا رب راضی ہو گیا، رازق، اب ہم ڈیفالٹ کے خطرے سے بچ گئے، اب روزی مل جائے گی ہمیں۔ پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بڑی تکلیف ہے مجھے، اللہ کی قسم بڑی تکلیف ہے۔ ہم دیکھ لیں، ساری دنیا کا کفر اللہ کی قسم مدینہ طیبہ کی اینٹوں سے اینٹ بجانے کے لیے آیا تھا، صفحہ ہستی سے مٹانے آیا تھا مدینے کو۔ 10,000 کا لشکر آیا تھا۔ جاؤ، میرا چیلنج ہے پڑھے لکھے لوگوں کو، دنیا کی تاریخ میں اتنے تھوڑے لوگوں کو اتنا بڑا لشکر مٹانے کے لیے آیا ہو، مجھے کوئی مثال پیش کر دیں۔ 1,000 ہیں اور 10,000 کا لشکر باہر سے ان کو مٹانے کے لیے گئے۔ جنگ احزاب کی بات کر رہا ہوں، 10,000 کا لشکر آ گیا ان کو مٹانے کے لیے۔ اندر سے بنو قریظہ کے یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ 800 یہودی لڑنے کے لیے مسلمانوں کی کمر میں پیچھے سے خنجر گھونپنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قسم اللہ کی، وہ 1,000 میں سے کوئی 300 کے قریب منافقین تھے، انہوں نے طرح طرح کی حوصلہ پست کرنے والی باتیں، مورال ڈاؤن کرنے والی باتیں پھیلانا شروع کر دی مسلمانوں میں۔ اللہ نے ان کا قرآن میں نقشہ کھینچا ہے، وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بیان کرتا۔ وہ بھی 700 کے قریب مخلص تھے، باقی منافق تھے، اندر بھی یہودی، باہر بھی دشمن، پورا مدینہ گھیرے میں جان نکلنے والی ہو گئی۔ قرآن میں رب نے نقشہ کھینچا ہے، وَإِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، دل ہنسلیوں کو آ گئے، جانیں نکلنے والی ہو گئی، اللہ کی قسم مسلمانوں کی۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ توجہ کرنا، صورتحال کیا ہے؟ پیدا کرنے والے کی قسم صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، صحابہ نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے، امام الانبیاء کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ کھانے کے لیے راشن کا ایک لقمہ بھی ان کے پاس نہیں تھا، انہوں نے پیٹوں پر پتھر باندھنا گوارا کر لیا، یہودیوں سے 1 روپیہ سود پر قرضہ لینا گوارا نہیں کیا۔ کب مر جائیں گے؟ مر جانا منظور ہے، سود پر قرضہ لے کر رب کے خلاف اعلان جنگ کرنا منظور؟ اس نبی کے امتی ہیں ہم، ہمیں اس نبی کا پاک نام اپنی گندی نجس پلید زبانوں پر، جن سے ہم بار بار جا کر بھیک مانگتے ہیں، IMF کے دہشت گردوں سے، ورلڈ بینک کے بھیڑیوں سے، امریکہ دہشت گرد بدماش سے، اس کے تلوے چاڑتے ہیں۔ اس گندی نجس پاک زبان سے شرم نہیں آتی امام الانبیاء کا پاک نام لیتے ہوئے؟ ہمیں تو یہ نہیں پتا عبادت صرف اللہ کی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔
رازق IMF کو، ورلڈ بینک کو سمجھتے ہیں، اور زندگی موت کا مالک کس کو سمجھتے ہیں؟ ہیں کس کو؟ امریکہ کو یار، اللہ کو کہاں سمجھتے؟ آپ کا وفاقی وزیر ہے اللہ کی قسم پاکستان کا، میں کسی پر کیچڑ نہیں اچھال رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں مسئلہ۔ ہمارا پاکستان کا وفاقی وزیر ہے، اس نے کہا آن دی ریکارڈ ہیں لفظ یہ اس کے، آج کل بھی کلپ کچھ دن پہلے چل رہا تھا، میں نے یہ دوبارہ پھر سنا، اس نے کہا ہم امریکہ کے وینٹیلیٹر پر سانس لے رہے، جس دن امریکہ نے وینٹیلیٹر اٹھا لیا پورا پاکستان مر جائے گا، پورا پاکستان مر جائے گا۔ ان کو رب کی پہچان ہے، جانتے ہیں رب کو؟ یہ عبادت صرف رب کی ہو رہی ہے؟ جو اختیار رب کا ہے وہ امریکہ کو، IMF کو، ورلڈ بینک کو دے کر ہم کہتے ہیں عبادت صرف اللہ کی، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی قسم ہمیں تو لا الہ الا اللہ کی آج تک نہیں سمجھ آئی۔ اچھا محمد الرسول اللہ، دوسرا یہ تھی اسلام کی الف، اور اسلام کی بے کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں مطلق اطاعت، اس کا مطلب ہے مطلق اطاعت صرف محمد الرسول اللہ کی، بس۔ دنیا میں آسمان کے نیچے رب کی زمین پر امام الانبیاء کی بعثت کے بعد اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ کی اتباع کے بغیر جنت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کا مطلب۔ آپ کی ہر دنیا کے ہر فرد کی بات رد ہو سکتی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کی بات کو چھوڑا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کی بات کو بھی چھوڑا، رسول اللہ کی بات کو بھی چھوڑا، اللہ کے نبی کے اسوہ حسنہ کو بھی چھوڑا۔ اللہ کی قسم لیا کیا؟ اللہ کے دشمنوں کا نظام۔ قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا تھا، ختم ہو گئی میری بات، مخاطب کر کے کہا تھا فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اے محمد آپ اللہ کے آخری نبی ہو، جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے، اس اللہ کے اتارے ہوئے دین کے مطابق لوگوں کے فیصلے کرنے ہیں، اس دین کو لوگوں پر نافذ اور قائم کرنا ہے۔ ہمارے فیصلے ہمارے سول کورٹوں میں، سیشن کورٹوں میں، ہائی کورٹوں میں، سپریم کورٹوں میں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو دیانتداری سے بتائیں اللہ کے اتارے ہوئے نظام کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ کو اللہ کی قسم اختیار نہیں تھا وہ اپنا فیصلہ کر لیں، وہ اللہ کے نازل کردہ دین پر فیصلے کرنے کے پابند تھے، اور ہم نے اللہ کے دشمنوں کے بنائے ہوئے نظام کو انصاف کا نظام سمجھ لیا، اس سے فیصلے لیتے۔ محمد الرسول اللہ کا فیصلہ بھی ہمیں منظور نہیں ہے۔ فیصلہ وہ ہوگا جو یہ سسٹم کہے گا، جس سسٹم کو ہم نے اپنی عدالتوں کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے۔ مطلق اطاعت تو محمد الرسول اللہ کی نہیں رہی، نہ الف کا پتہ اسلام کی کہ نہ بے کا پتہ، اور اللہ کا ہمیں حکم تھا اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اسلام کے علاوہ اللہ کی قسم کوئی شے ہی نہیں تھی جو میری اور آپ کی آخرت کو سنوار سکے، ہمیشہ والی زندگی کو کامیاب بنا سکے، ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر سکے۔ پیدا کرنے والے کی قسم صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی جو ذلتیں، جو رسوائیاں، جو مہنگائیاں، جو فرقہ واریتیں، جو پارٹی بازی کی نجاستیں، غلاظتیں، جن مصیبتوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم اسلام کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ اسلام سے غداری اور اسلام سے بے وفائی کا بڑا نام لیا اسلام کا، لیکن اسلام حلق سے نیچے جاتا ہی نہیں، اترتا نہیں حلق سے نیچے، زبان تک مسلمان، اندر اسلام ہے ہی نہیں۔ عزت کیسے ملے دنیا میں، آزادی کیسے ملے، کامیابی کیسے ملے، خوشحالی کیسے ملے؟ صحابہ کو ملی تھی سارا کچھ، کس چیز سے ملا تھا؟ ہاں اسلام سے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس اسلام کے سوا، سارا کچھ ملا ان کو، آزادی بھی ملی، عزت بھی ملی، خوشحالی بھی ملی، کامیابی بھی ملی، اللہ کی قسم 65 لاکھ مربع میل کی خلافت بھی ملی، جنت بھی دے دی رب نے، دنیا میں سرٹیفکیٹ دے دیا، اسلام سے ملا تھا۔ اور میں بات کر رہا تھا ایک یونیورسٹی میں 50,000، ان یونیورسٹیوں نے آج تک یہ کرپشن اور رشوت اور قبضہ مافیا اس گند کے سوا ہمیں کچھ، ذخیرہ اندوزی کے سوا کچھ نہیں دے سکے، اور اس کے باوجود ہماری ساری توانائیاں آج بھی کس تعلیم پر صرف ہو رہی ہیں؟
دنیاوی تعلیم پر. ہمارے بچے قرآن پڑھنے سے آ رہی ہیں, حدیث پڑھنے سے آ رہی ہیں, انہیں اللہ کے نبی کے اسوہ حسنہ کی الف بے بھی اللہ کی قسم نہیں آتی, اور نہ ہمیں آتی ہے نہ ہماری اولادوں کو آتی ہیں, اور ہم اپنی اولادوں کو دین پڑھانے کے لیے تیار بھی. بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ. میں دوبارہ ان کو مبارکباد کی مستحق, قسم اللہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. وہ مبارکباد کے دلی طور پر مستحق ہیں جنہوں نے اس مادہ پرستی کے دور میں, اس گئے گزرے دور میں اللہ کی قسم اپنے ہونہار بچوں کو دین کے لیے چھوڑا ہوا ہے. ان سے زیادہ عزت والا رب کے ہاں شاید ہی کوئی ہوگا دنیا میں. خوش نصیب ہیں وہ بچے, وہ ماں باپ, وہ خاندان اس مادہ پرستی کے دور میں اپنے بچوں کو قال اللہ اور قال الرسول کی تعلیم دلوا رہے ہیں, یہ ادارے چلا رہے ہیں, اگرچہ نہ ہونے کے برابر ہیں, اگرچہ کیا ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. بڑے دکھ سے کہوں گا, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں, یہ جتنے آپ کے مدارس ہیں نا پورے پاکستان میں, ان سارے مدارس کے بچوں کو اکٹھا کر لیں, یہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کے برابر نہیں ہوں گے. کتابیں پڑھنے والے ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کے طلبہ کی تعداد کے برابر نہیں ہوں گے. یہ ادھر سے عزت ملنی تھی, ادھر سے جنت ملنی تھی, ادھر ان بچوں نے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بننا تھا, انہوں نے اسلام کے محافظ بننا تھا, انہوں نے معاشرے میں اللہ کی قسم اسلام کے دائی علمبردار بننا تھا, عزت کا راستہ دکھانا تھا. اس کے لیے ہمارے پاس کون سے بچے, آپ نہیں, آپ اچھے ہیں ماشاءاللہ, آپ نے اچھے بچے دیے ہیں. یہ ماشاءاللہ سارے اچھے بچے جنہوں نے آ کر اپنی ماشاءاللہ مہارتوں کا آپ کے سامنے مظاہرہ پیش کیا ہے. میں آپ کو نہیں کہہ رہا, اکثر ہمارے لوگوں کے ہاں کون سے بچے ہیں, جس کا بازو مڑ جاتا ہے, جو نابینا پیدا ہو جاتا ہے, جس کی ٹانگ خراب ہو جاتی ہے پولیو سے, جو موٹے دماغ کا پیدا ہو جاتا ہے, ڈل ہوتا ہے, سکول نہیں پڑھتا, ماں باپ کہتے ہیں اس کو کہاں بھیج دو, اس کو مرکز عبد الرحمن بن عوف میں بھیج دو, وہ مفتی عبد الرحمن مظہر وہ اس کو تیار کر دے گا. ماشاءاللہ یہ بڑا پیارا بچہ ہے, یہ پھر بھی قبول کرتا ہے, یہ اللہ کی قسم ہر شے کو قبول کر کے تیار کرتا ہے. اللہ اس کو جزائے خیر دے. یہ بچہ ہے میرے پاس پڑھا ہے, آپ کا تو مفتی ہے لیکن میرا بچہ ہی ہے. یہ کہتا ہے جیسے بھی لا دو گے انشاءاللہ خدمت کے لیے بیٹھا ہوں, خدمت کروں گا, اور یہ کرتا ہے دل سے خدمت کرتا ہے, اوپر سے نہیں. لیکن ہم نے کیا کیا یار, ہم نے کیا کیا, انصاف کیا ہم نے. جو ہمارے ہونہار بچے تھے ان کو بیکن ہاؤس میں, کریسنٹ ماڈل میں, A1 کنڈر گارٹن میں, فلاں میں ادھر بھیج دیا مشنری اداروں میں, وہ اسلام سے متنفر ہو جائیں. پیدا کرنے والے کی قسم یہ ہمارے ملک میں یہ مشنری ادارے جہاں ہم کئی گنا فیسیں دے کر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, وہ پردے سے متنفر کرتے ہیں, ہمارے بچیوں کو داڑھی سے متنفر کرتے ہیں, مسجد سے متنفر کرتے ہیں, مولوی سے متنفر کرتے ہیں, اللہ کی قسم قرآن و حدیث سے متنفر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو پاکستان ترقی نہیں نہ کر رہا, یورپ ترقی کر گیا ہے, ہماری ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مولوی, مسجد, مدرسے اور یہ اسلام ہے. اگر ہمارے پاس اسلام نہ ہوتا, جیسے امریکہ یورپ ترقی کر گیا, ہم بھی ترقی کر جاتے. وہ سارا تانا, ساری گالی اللہ کی قسم ہمارے بچے پڑھ کر اب ہمارے خون پسینے کی کمائی سے وہ اسلام کو دلوا دیتے ہیں, اور ہم خود دلواتے ہیں. اور بڑے ہو کر جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروانے کی فکر ہوتی ہے ان کو, پھر وہ ماں باپ کو ساتھ رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے, ان کے سٹیٹس کے خلاف ہوتا ہے. ایک بابا پرانے دور کا ان کے ساتھ رہے ان کے بنگلے میں, پھر بھی ہماری آنکھیں اللہ کی قسم نہیں کھلتی مسلمانوں کی. ہم سمجھتے ہیں یہ تعلیم تو لغو ہے, یہ تو فضول ہے, اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے, یہ تو منگتے بناتی ہے, یہ تو مولوی بناتی ہے, یہ تو فلاں کرتی ہے. یہ انسانوں کو انسان بناتی ہے. یہ کیا بناتی ہے انسانوں کو؟ اور جس تعلیم کے پیچھے ہماری ساری قوم بھاگ رہی ہے, ناراض نہیں ہونا, سخت لفظ ہیں, حق ہے اللہ کی قسم, سچ ہے, کڑوا ہوتا ہے, وہ انسانوں کو جانور بناتی ہے, انسان نہیں بناتی. آپ کا کوئی کام آپ کے ملک میں بغیر رشوت کے ہو جاتا ہے؟ بغیر ملاوٹ کے کوئی شے آپ کو مل جاتی ہے؟ ہاں,
کوئی آپ کا چوتھے درجہ چہارم سے لے کر 18ویں 20ویں 22ویں 24ویں گریڈ کا کوئی افسر ہے جو بغیر رشوت کے آپ کا کام کر جائے، کرپشن نہ کرے قومی خزانے میں؟ کیا یہ انسانوں کے کام ہے؟ یہ انسان ایسا کرتے ہیں؟ قومی خزانے سے ان کا پورا وظیفہ سیلری ملتی ہے، جو سہولتیں قانون کے اندر طے، اللہ کی قسم ساری سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ، لیکن پھر بھی رشوت لیتے ہیں۔ کیوں لیتے ہیں رشوت؟ انسان یہ کام کرتا ہے، کمزوروں سے، بے بسوں سے، لاچاروں سے ان کو پھیرے لگواتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، دفتروں کے چکر لگواتے ہیں، کام ہی نہیں ہوتا جب تک رشوت نہ دو۔ میں ان کو انسان کیسے مان جاؤں جو کیمیکل گھول کر دودھ کے نام پر لوگوں کو دودھ کے پیسے لے کر پلاتا ہے؟ میں انسان سمجھوں اسے؟ وہ انسان ہے؟ اللہ کی قسم وہ جانور ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ اسے انسان کہنا انسانیت کی تذلیل اور توہین ہے۔ اور ہمارے ملک میں بڑے شہروں میں ٹنوں کے حساب سے کیمیکل کو گھول کر دودھ کے نام سے لوگوں کو پلایا جاتا ہے، جن سے لوگوں کے بچے بھی مر گئے۔ وہ کیمیکل کو، ان کے معدے کو ان کیمیکلوں کی ضرورت ہوتی نہیں، وہ کیمیکل جاتے ہیں، وہ زہر ہوتی ہے، ان کے معدے برباد ہو جاتے ہیں، بچے مر گئے، بڑوں نے وہ کیمیکل پی کر اللہ کی قسم ان کے معدے برباد ہو گئے، اپنی ساری آمدن وہ میڈیکل سٹوروں میں اور ہسپتالوں میں خرچ ہو رہی ہے، ان کیمیکلوں نے جو معدے کا ستیہ ناش کر دیے۔ اور یہ انگوٹھا چھاپ لوگ نہیں کر رہے، یہ جو کام کر رہے ہیں یہ انگوٹھا چھاپ کون کر رہے ہیں؟ مسیتوں کے مولوی کر رہے ہیں، یہ حافظ قرآن یہ بچے کر رہے ہیں، یہ کام کون کر رہے ہیں؟ انہی یونیورسٹیوں کے، کالجوں کے، ہمارے نظام تعلیم کے پڑھے ہوئے لوگ سارا کچھ کرتے ہیں۔ اور میں کہوں کہ یہ نظام تعلیم انسان بناتا ہے؟ کیسے مانوں میں؟ کوئی انسان دکھا دو مجھے۔ ہاں ہیں انسان، قسم اللہ کی ہیں، میں سہاگا نہیں پھیر رہا، لیکن وہ خوردبین سے ڈھونڈ کر شاید آپ کو مل جائے، آسانی سے نہیں ملیں گے۔ وہ ان کو اس سسٹم نے انسان نہیں بنایا، ان کو ان کے ماں باپ نے یا ان کے کسی ایسے ریلیٹیو رشتہ دار یا تعلق دار نے انسان بنایا، اس سسٹم نے انسان نہیں بنایا انہیں۔ ہیں ایسے کچھ لوگ۔ ہم پھر بھی ان اداروں سے بھاگتے ہیں، ان سے جان چھڑاتے ہیں۔ میرے بھائیوں کیا خیال ہے؟ ختم ہو گئی میری بات، ناراض نہیں ہونا۔ کیا خیال ہے؟ ایمان ہے میرا اور آپ کا جو روزی اللہ نے میری اور میرے اولاد کے مقدر میں لکھ دی ہے وہ مجھے مل کے رہنی ہے ایمان؟ میں اس کا ایک لقمہ چھوڑ کر دنیا سے چلا جاؤں گا؟ میری اولاد ایک لقمہ چھوڑ کے چلی جائے گی دنیا سے؟ نہیں جا سکتی۔ ایمان ہے ہمارا۔ اور جو اللہ نے میرے اور میری اولاد کے مقدر میں نہیں لکھا، کیا میں حرام ذرائع کو اختیار کر کے وہ کھا لوں گا؟ اس لکھے ہوئے سے زیادہ ایک لقمہ کھا سکتا ہوں؟ تو فائدہ کیا ان طریقوں کا؟ ان حرام ذرائع کو اختیار کرنے کا فائدہ سمجھا دو مجھے کیا ہے؟ لیکن یہ سمجھ آتی ہے جب دین سمجھ آئے، جب قرآن پڑھا جائے، جب اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا جائے، جب قرآن سے رہنمائی لی جائے، جب اللہ کے نبی کی سنت حدیث اللہ کی قسم وہ مطالعہ سے گزرے، پھر سمجھ آتی ہے ان باتوں کی۔ نصاب میں تو چیزیں آئی نہیں۔ ہمارے سکولوں، کالجوں کے، یونیورسٹیوں کے نصابوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ وہاں پر تو صرف نوکری کے لیے وہ ڈگری چاہیے ہوتی ہے، ڈگری کے لیے جو کچھ بھی ممکن ہے وہ جو 2 نمبری کرنا پڑے وہ ہم سب کرتے۔ تو میرے بھائیوں میری گزارش ہے آپ سے، منت ہے ہم سے، یقیناً اسلام کو سمجھنے میں، اسلام کے اندر پورے داخل ہونے میں، اسلام کو اپنانے میں ہم سے آج تک بڑی کوتاہی ہوئی ہے۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اسلام ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ بریلویوں کا اسلام اور ہے، دیوبندیوں کا اور ہے، شیعوں کا اور ہے، اہل حدیثوں کا اور ہے، جماعت اسلامی کا اور ہے، مسلمین کا اور ہے۔ جتنے فرقے ہیں اتنے اسلام ہیں۔ اسلام تماشا ہے کوئی یار؟ اسلام کوئی موم کی ناک ہے؟ جدھر مرضی اس کو موڑ لو وہ اسلام بن جاتا ہے۔ قصور میرا اور آپ کا ہے، ناراض نہیں ہونا، قصور میرا اور آپ کا ہے۔ ہم نے میرے بھائیوں
یہ جو فرقے ہیں نا، فرقے، اسلام میں تو فرقہ واریت کی گنجائش ہی نہیں. قسم ہے اللہ کی، ایک لمحے کے لیے اسلام یہ فرقہ واریت کو نہیں برداشت کرتا. اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا، رب نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. یہودیوں عیسائیوں کی طرح نہ ہونا، اختلاف نہ کرنا. قرآن آنے کے بعد ہم نے ہر اختلاف جو ہے نا وہ کیا ہے. ایک بندہ دوسرے سے اختلاف کرتا ہے، جس کی عقل زیادہ چلتی ہے وہ نیا فرقہ بنا کے کھڑا ہو جاتا ہے. اور ہم اندھا دھوندھا اپنی آنکھوں پر پٹھی باندھے اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. چلتے ہیں کہ نہیں؟ آج کل ایک فتنہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پر، وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابہ کے خلاف اتنی لمبی زبان استعمال کرتا ہے. ماشاءاللہ ہماری یوتھ کے بے شمار لوگ اس کے پیچھے چل پڑے. کیوں چلے؟ وہ تو اسلام پر حملہ ہے، صحابہ پر حملہ، صحابہ پر تان، جو اسلام کے اولین راوی ہیں. اللہ کی قسم وہ اسلام پر حملہ ہے. جن صحابہ کے ذریعے ہم پر اسلام پہنچا، جب وہ صحابہ قابل اعتبار نہیں ٹھہریں گے، ان کی غلطیوں کو میں آپ کے سامنے اچھالوں گا. دیانتداری سے بتاؤ، جب بار بار مجھ سے آپ ان کی غلطیاں سنو گے تو آپ کے دل میں ان کا عزت، مقام، احترام قائم رہے گا یا کم ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا کہ یہ تو غلطیاں کرنے والے بھئی انسان تھے، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. قسم ہے اللہ کی، رب نے ان کی ساری غلطیوں کو معاف کر کے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، رضامندی کا سرٹیفکیٹ قرآن میں ہمیشہ کے لیے نازل کر دیا. رب نے وہ صاف کر دیا، سارا قصہ ختم کر دیا. کا معاف، جو ہو گیا معاف، جنتی، مومن، پکے، سچے، میں ان پر راضی، وہ مجھ سے راضی. اب میں ان کی غلطیوں کو اچھال کر کیا نکالوں گا؟ آپ کے ذہنوں سے ان کی اہمیت، ان کی عزت، ان کا مقام گھٹے گا. اور جب ان کا مقام گھٹے گا تو آپ سمجھیں گے ان کے ذریعے جو اسلام پہنچا وہ کیسے قابل اعتبار ہوگا. یہ تو خود ایسے تھے. قصور کس کا ہے؟ ہماری نسلیں، ہمارے نوجوان ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے. وہ اللہ کی قسم ان ابن سبا کے روحانی فرزندوں کے گند کے پیچھے پڑ گئے. کیوں؟ قصور کن کے ہم نے ان کو دین پڑھایا ہی نہیں، سکھایا ہی نہیں. ہمارا دین سے تعلق ہی نہیں. ہم دین کو فارغ اور ایک لا یعنی چیز سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ ادارے ہمارے بچوں کی زندگیاں ضائع کرتے ہیں. یہ زندگیاں ضائع نہیں کرتے، اللہ کی قسم یہ ان کی ہمیشہ والی زندگی سنوارتے ہیں. یہ ان کے خاندانوں کی زندگیاں سنوارنے کے لیے یہ ادارے بنے ہوئے ہیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ان اداروں کو چلا رہے ہیں. میں انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں جن لوگوں نے دن رات ماشاءاللہ ان اداروں کی ضروریات کو پورا کرنے کا ذمہ لیا ہوا ہے. اللہ کی قسم وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. چلو وہ خود کچھ نہیں کر سکتے، جو مال رب ان کو دیتا ہے اس مال سے وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کا کام کر رہے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ. اور جو پیچھے ہیں نا، مجھے بتا رہے تھے عبد الرحمن بھائی، مفتی عبد الرحمن مظہر صاحب، کہ اس وقت ہمارا ادارہ شدید قرضے کے اندر دبا ہوا ہے. میرے بھائیوں یہ ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہے کسی کے. اللہ کی قسم نہ یہ کوئی ذاتی مفاد حاصل کرتا ہے، نہ یہ کسی اور بندے کے، نہ کسی جماعت کے ذاتی مفاد کے لیے. یہ اللہ کے دین کے لیے ادارہ ہے. خالص اللہ کی دین کی سچی دعوت اس کو پھیلانے کے لیے، اس کے دفاع کے لیے تیار کرنے کے لیے آپ کی اولادوں کو اس کا ادارہ ہے. تو ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے کہ نہیں یہ قرضوں پر دبا رہے. وہ ایک بندہ پریشان ہو دن رات 24 گھنٹے اور ہمیں کوئی ہمارے کان پر جوں تک نہ رینگے. ٹھیک ہے یہ بات؟ اس لیے میری گزارش ہے ان سے ملیں جن کو اللہ نے صاحب خیر بنایا ہے. وہ ان سے ملیں، پوچھیں مسئلہ کیا ہے، کمی کس چیز کی ہے، کس وجہ سے آپ پر قرضہ چڑھ رہا ہے، کون سی ضرورت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، اور اس میں کیا کر سکتا ہوں. میری ڈیوٹی لگاؤ، میں کروں گا انشاءاللہ. یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ساری امت کا کام ہے، یہ اسلام کا کام ہے. تو کیا خیال ہے جن لوگوں نے کوتاہی کی وہ سوچیں گے اس پر یا نہیں؟ اور اپنے ہونہار بچوں کو میں اللہ کی قسم، آخری بات ہے، میں سکول کی تعلیم کا دشمن نہیں ہوں. میں نے جو باتیں کی ہیں نا اس لیے نہیں کی کہ سکول پڑھنا غلط ہے. پیدا کرنے والے کی قسم یہ میرا مقصد نہیں ہے. سکول پڑھنا غلط نہیں ہے. ہمیں انجینئر بھی چاہیے، ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے، ہمیں سائنسدان بھی چاہیے، ہمیں اسلحہ بنانے والے ماہرین بھی چاہیے.
جنگ کرنے والے ماہرین بھی چاہیے، سارا چاہیے ہمیں، سب کچھ کی ضرورت ہے اسلام کو، لیکن اسلام کے حساب پر نہیں کہ اسلام کی الب بھی نہ آئے اور ساری صلاحیتیں رب کی دی ہوئی وہ دنیا کے چکر میں، دنیا کی خاطر، دنیا کے مفاد کے لیے وقف ہو جائیں، اس کی میں مذمت کر رہا ہوں۔ ہم خود ہمارے ادارے میں مرکز طیبہ مرید کے میں اللہ کی قسم ہم نے استاد رکھے ہوئے ہیں سکول پڑھانے والے، ہم نے لازم کیا ہوا ہے اپنے بچوں پر، اللہ کی قسم لازم کیا ہوا ہے۔ ہم پہلے تھا، یہ 2 سال ہو گئے، میں نے لازم کر دیا جو بچہ ہمارے پاس دینی تعلیم پڑھے گا ہم اس کو سکول بھی لازمی پڑھائیں گے، لازمی پڑھنا پڑے گا اس کو سکول۔ ہم مڈل پاس بچہ لیتے ہیں، اس کو میٹرک بھی کرواتے ہیں، ایف اے بھی کرواتے ہیں، بی اے بھی کرواتے ہیں، فیس ہم خود دیتے ہیں استادوں کو، تنخواہیں ہم خود دیتے ہیں۔ سکول کی تعلیم کے دشمن نہیں، لیکن اسلام کے حساب پر غلط ہے، اسلام کے حساب پر جو ہم نے طریقہ اختیار کر لیا، اسلام کی الب بھی نہیں آتی اور ساری صلاحیتیں یہ دنیا کے لیے یار جو ویسے بھی مل جانی۔ تو اس لیے میری گزارش ہے، یہ زندگی میرے بھائیوں بہت تھوڑی ہے، پتہ نہیں یہ کب میری اور آپ کی پھوک نکل جانی ہے۔ ہمارے پاس کوئی ابھی 100 سال کی گارنٹی؟ ہاں 100 سال تو کیا، ایک سانس کی بھی ہمارے پاس گارنٹی، ایک سانس لیتے ہیں نا، اگلے سانس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، آنا کہ نہیں آنا، پتہ نہیں کب روک دینا رب نے، کب ملک الموت نے میرے پاس اور آپ کے پاس آ جانا ہے۔ میرے بھائیوں زندگی بڑی تھوڑی ہے، اللہ کی قسم رب نے ہمیں اس دنیا کے لیے، اس دنیا کی خاک چھاڑنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہوا، ہمیں پیدا کیا اپنی آخرت سنوارنے کے لیے۔ آئیے جو کوتاہی ہو گئی ہم اجتماعی طور پر اللہ سے معافی مانگیں، نادم ہو جائیں، توبہ کریں، اور آج اللہ کے گھر سے اٹھ کر جاتے ہوئے عہد کر کے جائیں، انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلیں گے، اللہ کا دین پڑھیں گے، اپنے بچوں کو انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ میری منت ہے آپ سے، منت، ہاتھ جوڑ کر منت کر رہا ہوں، منوا نہیں سکتا اس لیے منت کر رہا ہوں۔ ہر بندہ، جتنے بھائی بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آج اللہ کے سامنے وعدہ کر لے کہ میں 24 گھنٹوں میں قرآن کی ایک آیت سمجھ کر پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ لازم کر لو اپنے اوپر، سمجھ کر پڑھنی ہے ایک آیت، بس روزانہ ایک آیت سمجھ کر پڑھنا شروع کر دو، اللہ کی قسم انقلاب آ جائے گا آپ کے گھروں میں، خاندانوں میں، معاشروں میں، اولادوں میں، زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا۔ صرف ایک آیت پڑھ کے سمجھ کے پڑھنا شروع کر دو، طوطے والی پڑھنے سے آخرت میں نجات نہیں ملتی، سمجھ کر پڑھنے سے ملتی۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔